السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی آواز اونچی کرتے جائیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به۔ میرے نبی اس قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی۔ ان علینا جمع، وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا یہ ہمارا کام ہے۔ وقرآن، پھر آپ کی زبان سے اس کی ادائیگی کروانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس آپ کا کام یہ ہے جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو آپ اسے غور سے سنا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس قرآن کے مضامین کا بیان آپ کی زبان سے ادا کروانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ یقین کریں ان 4 آیات میں اللہ کی جو امڑتی ہوئی محبت ہے، پیار ہے، اسلوب ہے، تسلی ہے، بندہ اس کو سامنے رکھے پڑھتا جائے سیر ہی نہیں ہوتا۔ اتنا مزہ آتا ہے ان آیات کے اندر۔ یہ پورے سورہ قیامہ، آگے پیچھے قیامت درمیان میں یہ 4 آیات ایک عجیب مطلب اتنی میٹھاس ہے، اتنی محبت ہے، لیکن انہیں جو سمجھتے ہیں، جو گہرائی میں جاتے ہیں، جن کو اللہ نے تخیل کی قوت بھی عطا کر رکھی ہوئی ہے، آگا پیچھا، پس منظر، پیش منظر، سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ نجات دینے والی یہی کتاب ہے۔ اللہ اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی اور جوڑنے کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب بعض ساتھیوں پہ نظر پڑتی ہے، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اشعار ان کو ازبر ہوتے ہیں، ہزاروں اشعار ان کو ازبر ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت وہ نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ جمعے کا دن ہے، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بہن بھائی باہر گھوم رہے ہیں نا سارے، کوئی ٹریفک میں کمی نہیں، ورنہ جمعہ ہو اور یہ وقت شروع ہو جائے سڑکیں سنسان ہو جانی چاہیے۔ کیا جی، مسلمانوں کے جمعے کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں جگہ نہیں ملنی چاہیے، ادارہ سوچ میں پڑ جائے یار کتنی بڑی مسجد کریں، یہ تو پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ سوسائٹیز میں جائیں، مسجد کو کون سا پلاٹ دیا جاتا؟ کٹنگ کے بعد جس کے کونے کھدرے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بے ڈنگا پلاٹ ہوتا ہے، وہ بے ڈنگا پلاٹ مسجد کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ تو شکر کریں اس دھرتی پہ، اس دھرتی میں دین کی تحریکوں کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ مختلف صورتیں ہیں نا، تدریس ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، تصوف ہے، خانقاہ کا سسٹم ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور یہ سب کچھ اس دھرتی کی خصوصیت پرائیویٹ نجی سطح پہ ہو رہا ہے، ریاستی سطح پہ نہیں ہو رہا، نجی سطح پہ ہو رہا ہے۔ اللہ اس کی لاج رکھ رہے ہیں، اللہ اس کی لاج رکھ رہے ہیں، وگرنہ جو ہمارے کرتوت ہیں دنیاوی حوالے سے تو ہیں ہی ہیں، دین کے حوالے سے بھی ہمارے کرتوت کوئی کم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس پہ مختلف پہلوؤں سے میں پچھلے جمعے بات کر چکا ہوں، اس سے گزشتہ جمعہ بھی شاید بات کر چکا تھا۔
آج اس حوالے سے آخری نشست ہے انشاءاللہ، چند اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایسے پہلو بھی سامنے رکھوں گا جن اس سے پہلے ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے فتنے ابھرتے جاتے ہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہیں یار، یہ چیز، یہ پہلو عوام کے سامنے ضرور آنا چاہیے۔ تجوید کے لحاظ سے ایک بات ہو چکی تھی، ایک پہلو قرآن کریم کی تجوید کا ہے، ترتیب کا ہے اور اسلوب کا ہے۔ شاید اس کو عنوان بنا کے بات نہ کی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ بات آ چکی تھی، اس لیے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی سی بات ضرور کروں گا۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس میں بڑی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز بالکل ہی ختم ہو جاتی ہو، اور ایسی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز میں ثواب میں کمی آتی ہو، مکروہ ہو جاتی ہو، ناپسند ہو جاتی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہمارے ماں باپ نے اس حوالے سے ہم پر محنت نہیں کی ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں، شرع میں شرم نہیں ہے۔ شرع اور شرم میں صرف ایک ہی حرف کا فرق ہے بس۔ شرع اور شرع میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اچھے سے قاری صاحب کا انتخاب کریں، دوزانو ہو کے اس سے اپنا قرآن ٹھیک کریں، درست کریں، تلفظ ٹھیک کریں۔ جس زبان میں آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ زبان کا تلفظ تو ٹھیک کریں، اور وہ زبان اتنی کلاسیکل زبان ہے، زیر زبر سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں، حروف اوپر نیچے ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ابھی میں اندر بیٹھا چائے پی رہا تھا تو قاری صاحب بتا رہے تھے، تو خادم صاحب ہمارے چائے لے کر وہ بسکٹ لے کر آیا تو انہوں نے کہا جی یہ امپورٹڈ بسکٹ ہے، تو ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ جی اس پر حلال لکھا ہوا ہے، تو میں نے مذاق سے کہا، میں کہ یار کیمیکل پروسیس سے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے کیمیکل پروسیس سے گزر کے بڑی بڑی حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو خیر وہ میں نے ایک بات کر دی انہیں، میں کہا چلو کم سے کم تو میں کہتے اس پہ حلال لکھا ہونا چاہیے۔ تو قاری صاحب نے بڑی زبردست بات کی، کہتے کئی لوگ حلال نہیں لکھتے ہیں، ہلال لکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہلال لکھتے ہیں، HI لکھتے ہیں۔ میں کہا اگر ایسا ہے اور یہ سپیلنگ کی غلطی نہیں ہے تو یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے۔ حلال کا مطلب ہے یہ سرٹیفائی ہو چکا ہے کہ یہ سرٹیفائیڈ ہے، یہ حلال ہے، اور جس سرٹیفائی کرنے والے بھی وہ ادارے ایسے ہوں، ٹرسٹڈ ہوں، جن پر خود اعتماد ہو، کیا جا سکتا ہو۔ تو کہا جی ہلال، وہ پھر ہلال نہیں ہوتا، ہلال ہوتا HI کے ساتھ۔ وہ پہلا ہا تو حلوے والی ہے نا، یہ ہا آنکھوں والی ہے، چھوٹی ہا ہے، ہلال۔ ہلال کا مطلب چاند ہوتا۔ عربی میں ہلال کو چاند کہتے ہیں، ہماری زبان میں ہلال دلہن کو ہلال کہتے ہیں۔ تو جو شروع کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، تو دلہن بھی تو شروع کی ہوتی ہے نا، ابتدائی بالکل۔ تو خیر ایک مناسبت اپنی جگہ ہے، کہتے ہیں ہلال لکھا ہوتا ہے۔ تو خیر بتانے کی بات یہ کہ حلال اور ہلال میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اسی محرم اور مجرم کو دیکھ لیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو جس زبان میں اور آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، یار اس کا تلفظ تو ٹھیک کریں، نہ دیکھیں کس عمر میں ہے، بڑھاپا ہے، درمیانی عمر ہے، بڑی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، ٹھیک کریں، اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں۔ آپ کے بچے توتلی زبان میں بھی بات کر رہے ہوں تو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت پڑھ رہے ہوں۔ قاری صاحب آتے ہیں میرے 2 بچوں کو پڑھا دیں، تو تیسرا چھوٹا بچہ وہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی تلاوت سے میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں۔ وہ الگ بیٹھ کے نا ایسے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت کو یہاں سے پکڑتا ہے، اس نے جو سنا ہوتا ہے یہاں سے پکڑتا ہے، اس نے اپنی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، پڑھتا ہے ویسے ہی، بعض الفاظ ٹھیک پڑھ دیتا ہے۔ میں نے یار شکر ہے، کوئی گانا تو نہیں سناتا نا، کوئی گانا تو نہیں، کوئی گیت تو نہیں گاتا، کوئی ٹھمکے تو نہیں لگاتا، شکر ہے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اذان دینے لگ جاتا ہے، مسجد کے سے اذان آ رہی ہوتی ہے۔ اپنے گھروں کا ماحول بنائیں کہ آپ کہیں نہ کہیں وہ ماحول اس بچے کو اس طرف لے جائے۔ حدیث میں ہے نا، بچہ تو فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ایتھیسٹ بنا دیتے ہیں، کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں تو صرف 3 مثالیں، جو مرضی آ جائے پھر آگے۔
اپنے گھروں کا ماحول بنائے. آپ کے والدین آپ کو ماحول نہ دے سکے تو اب آپ والدین ہیں, آپ اپنے بچوں کو ماحول دیں. لا الہ الا اللہ. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی چھوٹی اہم بات نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تجوید پڑھانا قاری صاحب آئے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں گھر میں, اور میتھ اور انگلش پڑھانے آئے تو اس کے ساتھ, اس ٹیچر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے قرآن کی کتنی وقت میرے اور آپ کے دل میں ہے, اور میتھ فزکس کیمسٹری کی کتنی وقت میرے اور آپ کے دل میں ہے. اس سے ہی ہماری کیمسٹری کا پتہ چلتا. تو قرآن کریم جبریل کے ذریعے اللہ کے نبی کو پڑھایا گیا. اللہ نے اسی طرح آگے منتقل, اللہ کے نبی نے اسی طرح آگے منتقل کیا. ایک تو تجوید کی بات ہو گئی, پھر یاد رکھیں ترتیب. یہ ترتیب بھی اوپر کی ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے جس طرح ارشاد فرمایا آیت کے پیچھے آیت رکھتے چلے گئے. ہاں اوپر سے جو ترتیب نزولی ہے وہ اور ہے, وہ آج تک دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھلا دی گئی. جیسے جیسے موقع آتا تھا موقع کی مناسبت سے قرآن کی آیت اتر پڑتی تھی. پھر اللہ کے نبی جب قرآن کریم کو ترتیب دے رہے تھے تو باقاعدہ صحابہ کو آپ فرماتے تھے یہ آیت فلاں آیت کے پیچھے لکھ دو اور اس صورت میں لکھ دو. یہ ترتیب تھی, کیونکہ اگر اسی ترتیب سے اترتا جس ترتیب سے لوح محفوظ میں پڑا ہوا ہے تو پھر جہاد پتہ نہیں بہت پہلے ہی آ جاتا, زکوٰۃ بہت پہلے ہی آ جاتی, دیگر احکام بہت پہلے ہی آ جاتے. اللہ نے تو اپنے بندوں کو سہولت دینی تھی, تو جو گریجولی نازل کیا تو نرم احکام پہلے اتارے, سخت احکام بعد میں اتارے. وہ کمپیریٹیولی آپس میں نرم اور سخت ہیں, وگرنہ جب شریعت طبیعت بن جائے تو اسلام کے سارے احکام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. خیر امتحان تو ہے, اس میں ایک الگ موضوع ہے. تو ترتیب, آج کے جو اورینٹلسٹ ہیں, مستشرقین ہیں, وہ اس ترتیب کو نہیں مانتے. وہ نہ مانے کیا, وہ تو گھر کے فرد ہی نہیں ہیں, وہ ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کہ اسی ترتیب کو دیکھیں جس ترتیب سے اترا. تو نہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں جیسے جیسے حضور بتاتے گئے. ترتیب نزولی, وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ترتیب نزولی قائم کر ہی نہیں سکتے. اللہ جس چیز کو بھلا دے وہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. یہ ترتیب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے لگائی ہے, اور اسی ترتیب سے یہ قرآن میرے اور آپ تک پہنچا. جب سینے میں جمع رکھنا ہے تو کوئی ترتیب تو ہوگی نا اس کی. یہ ہمارا کام ہے آپ کے سینے میں, پھر جمع رکھنے کے بعد پڑھانا. حضور باقاعدہ جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے, یہ قرآن پڑھا جاتا تھا, تو ترتیب تو ہوگی نا بھائی, اوپر نیچے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ترتیب بھی, اور تیسری چیز اسلوب بھی. قرآن پڑھنے کا اسلوب حدیث پڑھنے کے اسلوب سے یکسر مختلف ہے. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ قاری صاحب اب منبر پہ تشریف رکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ماشاءاللہ بخاری کی تلاوت کریں گے, صحیح مسلم کی تلاوت کریں گے؟ ایسا سنا ہے آپ نے کبھی؟ کسی قاری صاحب کو سنا ہے کہ کان یہاں پہ لگاتے ہوئے انما الاعمال بالنیات کی ایسی تلاوت کرے جیسے الحمدللہ رب العالمین کی کرتے ہیں؟ کمال ہے. یہ قرآن کا پڑھنے کا اسلوب بھی اوپر سے نازل ہوا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہی وجہ ہے حدیث کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, وہ وحی جس کو اس طرح ترتیل سے نہیں پڑھا جاتا جس طرح قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی بات افتتاحی بات ہوتی, ابتدائی کلمات ہوتے ہیں تو قاری صاحب تلاوت سے پڑھتے ہیں, لیکن وہی قاری صاحب تلاوت سے بخاری, مسلم, ابن ماجہ, ابو داؤد, جامع ترمذی نہیں پڑھتے. تو قرآن پڑھنے کا اسلوب بھی من جانب اللہ ہے, اور یہ حضور نے پڑھ کے سکھایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کو کوئی گیت کے انداز سے پڑھے تو یہ بالکل غلط ہے. جس طرح لوگ نعت کو کاپی کر دیتے ہیں,
گانوں سے. اگر قرآن میں بھی کوئی ایسا کرتا ہے غلط ہے، اور واقعی بعض لوگ کرتے ہیں، یوم مصر میں یہ بیماری موجود ہے. جس طرح یہاں نعت کو گانے پہ چڑھاتے ہیں نا، وہ لوگ گیت کی اصول کو سامنے رکھ کر قرآن کو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ایک نہیں لے جاتا، ایک تعداد لے جاتی ہے. یہ منع ہے. تجوید بھی من جانب اللہ، ترتیب بھی من جانب اللہ، اسلوب بھی من جانب اللہ، اور یہ تینوں چیزیں انہی آیات سے ثابت ہو رہی ہیں. انہی آیات سے ثابت ہو رہی ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے نا آپ کے سینے میں جمع رکھنا، پڑھانا مضامین. تو پڑھانے کے اندر اسلوب بھی آ گیا، تجوید بھی آ گئی، اور جمع کے اندر ترتیب بھی آ گئی. اب ایک دوسرے پہلو کی طرف چاہتے ہیں انہی آیات کی روشنی میں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دوسرا ایک پہلو یہ ہے حفاظت قرآن کا، حفاظت قرآن کا پہلو، وہ بھی اسی سے ثابت ہو رہا ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ نے اس کلام کو اتارنے کے لیے جس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے قاصد وحی جبریل، جن پر نازل حامل وحی محمد الرسول اللہ. پھر پڑھنا کا یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا اس کو پہلے یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ ٹھیک ہو جاؤ. ہاں یہ ٹھیک ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ
یہ تو میں نے اس کو بھی آف کر دیا، آپ اس سے بھی نہیں لے سکتے، زیادہ وہ مائنس تو نہیں ہوا کچھ؟ اچھا کتنے منٹ کا ہوا؟ آپ تو ساری باتیں گزار دیں۔ اچھا آپ نے طبیعت خراب کروا دی میری۔ یہ تو تھا حفاظت قرآن کے حوالے سے، آگے چلتے ہیں۔ جمع قرآن کی صورت میں ہوا اور بیان کی صورتیں کیا بنی؟ اب اس حوالے سے سنیے گا، جمع قرآن اور بیان قرآن۔ جمع قرآن تو بات ہوئی، لیکن جمع قرآن کی صورت کیا بنی؟ پھر قرآن کی جو مضامین کی وضاحت ہے اس کی صورتیں کیا بنی؟ اب اس پہ بات کر رہا ہوں انہی آیات کی روشنی میں۔ جمع قرآن کی اولین صورت کیا بنی؟ آپ ہی جواب دیں، اتنا تو میں بتا چکا ہوں۔ جمع قرآن کی اولین صورت یہ بنی کہ نبی اکرم کے سینے اطہر پہ اس کو نازل کیا گیا۔ نازل کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی۔ جمع قرآن کی اولین صورت یہ نہیں بنی کہ قرآن کاغذ پہ اترا، اس پر سٹیمپ لگی اور وہ واٹر پروف کاغذ تھا، کوئی پھاڑ نہیں سکتا تھا، کوئی جلا نہیں سکتا تھا، سمجھ آئی؟ کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا، ایسی بات نہیں۔ جمع قرآن کی صورت نبی کا سینہ بنا ہے۔ جمع قرآن کی اولین صورت نبی کے سینے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ تو آج بھی اگر یہ قرآن محفوظ ہے تو نقوش تو سہولت کے لیے، اصل چیز کیا ہے؟ حفاظ کرام کے سینے ہیں۔ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ مخلوق کی کتاب نہیں کہ قرآن لے کر کوئی غار میں چھپ جائے، 313 پیدا ہوں گے تو پھر وہ باہر آئے گا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی اللہ کی کتاب کو چوری کر کے نہیں لے جا سکتا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، اور اس وقت جو امت کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ تحریف شدہ قرآن ہے، رد و بدل والا قرآن ہے، اس کے کفر میں، زندیقیت میں، ارتداد میں کوئی شک نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اپنے آپ کو نظریات میں مضبوط کریں، اگلا آپ کے گلے اس وقت پڑتا ہے جب آپ کو اپنے نظریات کا پتہ نہیں ہوتا۔ دوسروں سے گلہ مت کریں، اپنی ذات سے گلہ کریں۔ میرے سمیت ہر شخص جو یہاں سن رہا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اتنی عمر اس کی گزر چکی ہے، اللہ کا کلام 30 پاروں کی صورت میں سامنے ہے، 6 سے 7 ہزار کے درمیان اس کی آیات ہیں، کیا ایک مرتبہ بھی اس نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ مجھے تو اس سیاستدان کا سورہ اخلاص پڑھنا بھولتا ہی نہیں ہے جو کہتا ہے جناب علی میری ویڈیو کی کٹنگ ہوئی ہے، میری ویڈیو غلط بنائی گئی تھی، میں سورہ اخلاص پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے انداز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سورہ اخلاص کو کتنا بڑا سمندر سمجھ رہا ہے کہ میں جس کو زبانی پڑھنا بھی میں پتہ نہیں کیا کمال کر دوں گا، مرشد بن جاؤں گا۔ قل هو اللہ احد لم یولد ولم یولد، سنا آپ نے؟ لم یولد ولم یولد، یہ حالت ہے۔ یہ قرآن کریم نقوش کے اندر ہے، صفحات کے اندر ہے تو سہولت کی خاطر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم، پھر کہہ رہا ہوں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم، آج یہ سارے صفحات اڑ جائیں قرآن پھر بھی محفوظ ہے حفاظ کرام کے سینوں کے اندر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کو جھوٹ سے نفرت تب ہوگی جب آپ کو پتہ چلے گا جھوٹ ہے۔ جب آپ کو جھوٹ کا پتہ ہی نہ چلے تو آپ کو جھوٹ سے نفرت کیسے ہوگی؟ آپ کو کرپشن سے نفرت تب ہوگی جب آپ کو پتہ چلے یہ کرپشن ہے۔ جب آپ کو کرپشن کا پتہ ہی نہ ہو تو آپ کیسے اس سے نفرت کریں گے؟ سمجھ آئی؟ تو لوگ تو کرپشن کو بھی لیگلائز کروا دیتے ہیں نا، اس کے بعد اس پہ چلتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کا انکار کرنے والا، اس کے اندر تحریف کا دعویٰ کرنے والا، جتنا مرضی اپنے آپ کو کسی فرقے کے اندر لا کے اپنے آپ کو دنیا کی سطح پر لیگلائز کروانے کی کوشش کرے، اس کی کوئی وقعت نہیں۔ قرآن کی تحریف کی بات کرنے والا تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، اس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ تو جمع قرآن کی اولین صورت سینہ نبوت بنا، پھر اس کے بعد سینے صحابہ بنے،
سینے تابعین تبع تابعین چلتے 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 الحمدللہ یہ اعزاز آج ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو یہ حفاظ کرام کتنے عظیم ہیں جن کو تجوید، ترتیب، تسہیل کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، الحمدللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن تو بنایا اور عالم قرآن بھی بنایا۔ عالم بنانے سے اس کی روزی مرتی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو عالم بننے سے مجھے کسی نے پی ایچ ڈی سے تو نہیں روکا، لاء کرنے سے تو نہیں روکا، کریں، لیکن جب پٹی بن جاتی ہے نا بصارت کے اوپر نہیں بصیرت کے اوپر، تو پھر بندہ سمجھتا ہے یار اس بچے کو مولوی بنائیں گا، کھائے گا کہاں سے؟ تو ایمانداری سے بولا ہے، آپ ناراض نہ ہو، آپ کتنا کھاتے ہیں؟ صبح سے شام تک جوتے پٹکاتے ہوئے چلتے ہیں، کتنی روزی لیتے ہیں آپ؟ کھائے گا کہاں سے؟ یہ عجیب بات ہے۔ دنیا رازق ہے، دنیا مالک ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ جو سلوک کریں گے اسی سلوک کی توقع رکھیں، لیکن اللہ جواب میں وہ سلوک نہیں کرتا جو ہم کر رہے ہیں دین کے ساتھ، وگرنہ ہم زمین کی سطح پہ نہیں ہوتے، زمین کے اندر ہوتے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایسے خوش نصیب گھرانے بھی ہیں، جتنے بیٹے سب حافظ، جتنی بیٹیاں سب حافظ۔ ایسے خوش نصیب گھرانے بھی ہیں، 5 سال کا 8-7 سال کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی صبح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا بات ہے! یہ دنیا کتنے دن کی ہے؟ ابھی ایک مشہور دینی شخصیت تھی، مجھے کل پرسوں پتہ چلا کہ انہیں گردوں کی تکلیف ہو گئی، کریٹنین ان کا بھی بڑھ رہا ہے۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی کیونکہ میرے والد صاحب بھی حالت گزری مجھے پتہ ہے، تو پھر میں کل ان کی عادت کرنے گیا۔ دنیا ہے کتنی، بندہ ابھی بلا چنگا بلا ہوتا ہے، 2 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ ختم ہو گیا، 1 دن بعد پتہ چلتا ہے اس کو تو اتنی بڑی مہلک بیماری لگ گئی ہے۔ یہ زندگی کے اوقات کیا ہے؟ اس لیے قبرستان جایا کریں، الا فزوروہا، میرے امتیوں قبرستان جایا کرو، مانگنے کے لیے نہیں، قبر والوں سے۔ فإنها تذکر الآخرہ، یہ قبرستان جانا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ ہم نے قبرستان جانا بھی اپنے مفاد میں رکھ لیا دنیا کے، وہاں سے بھی جا کر کوئی نوکری مانگ لیں، کوئی اپ گریڈیشن مانگ لیں، اس کے لیے ہم نے قبرستانوں کو رکھ دیا۔ یہ ایسی بات ہوئی نا، تسبیح ہاتھ میں آ گئی تو آیت الکرسی پڑھنے کی بجائے کرسی پڑھنی شروع کر دی، یا آیت الکرسی بھی کرسی کے لیے پڑھی۔ یہ اصحاب اقتدار آیت الکرسی بڑی پڑھتے ہیں کیونکہ آیت الکرسی کے اندر کرسی ہے، یعنی ہم نے آیت الکرسی بھی کرسی کے لیے پڑھنی ہے۔ اندازہ کر لیں، ہمارا بس چلے تو اللہ سے اس کی کرسی چھین لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اتنے حریص ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر چونکہ کرسی لہذا پڑھو اسے، کرسی ملے ہی ملے۔ ہماری تو اتنی ہماری نفسیات خبیثہ ہو چکی ہیں، پلید ہو چکی ہیں۔ ہم نماز بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، اس میں بھی کوئی صرف دنیا کا مفاد ہی چھپا ہوتا ہے۔ ہاں جب اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اللہ اس نماز کی برکت سے ہماری دنیا بھی ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ یہ آپ نماز کیا، زندگی بڑی مصروف ہے، مصروف زندگی کو آسان کرنے کے لیے نماز پڑھیں، پھر دیکھیں یہ زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی، ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کو جمع رکھنا، سمجھائی؟ اولین صورت سینہ نبوت، پھر آگے سارا سلسلہ آگے ہے کہ قرآن کے بیان کی صورت کیا ہوئی، وضاحت کی صورت۔ تو یاد رکھیے قرآن کی وضاحت کی صورت یہ کہ سب سے پہلے قرآن اپنی تفسیر خود کرتا، لیکن قرآن کو اس کی تفسیر میں بند کر دینا اور دائرہ لگا دینا کہ اب قرآن کی تفسیر کہیں اور سے نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا اس کی بیان کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم صرف قرآن ہی سے اس کا بیان کریں گے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ منکرین حدیث چور ہیں، یہاں کہ وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارے اس کی وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی کئی جگہ تفسیر کرتی ہے، لیکن یہ ایک پورشن ہے۔ آپ نے ایک پورشن سامنے رکھ کر باقی پورشن کا انکار کر دیا۔ آپ کو کس نے حق دیا انکار کریں؟
اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ ایک رکعت نماز پورے قرآن کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھ سکتے. صرف ایک رکعت نماز پورے قرآن کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھ سکتے. قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کریم سے ہے. جیسے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے، بھئی انعام والے کون ہیں؟ قرآن پھر دوسری جگہ بتا دیتا کون ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر انعام ہوا ہے ان میں سر فہرست کون ہے؟ نبی ہیں. والصدیقین، نبی کے بعد کون ہے؟ صدیقین. والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ ہیں انعام والے، منعم علیہم، جن پر انعام نازل ہوا ہے. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے. اب بیان القرآن من الحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے. وہ کیسے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. کب کرنی اور کیسے کرنی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ کس نے بتائی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں نہیں ملتی. اب مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے. قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. بیان القرآن من الاجتہاد النبوی، قرآن کا بیان نبوی اجتہاد سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کوئی نئی صورت پیش آتی تو آپ انتظار کرتے تھے وحی کا، وحی نہ آتی تو پھر آپ اجتہاد فرماتے تھے. اس کی چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو کہہ دیا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے نبی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں. نبی چونکہ رحمت للعالمین تھے، اللہ تو اس سے بھی بڑے رحیم ہے، کیونکہ رحمت للعالمین تو نبی اللہ کی وجہ سے ہیں. آپ نے پورا زور لگایا کسی طرح مجھے موقع ملے میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں. آپ نے غور کیا، غور کرنے کے بعد عربی اسلوب ہے نا، اب میں وقت نہیں ورنہ میں اردو اسلوب سے بھی اس کی قریب قریب مثالیں دیتا. جیسے آپ نہیں کہتے ہیں یار اب یہ کام کرے نہ کرے کچھ ہونا نہیں ہے، کچھ ہونا نہیں ہے اور میں نے پرمیشن نہیں دینی، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں. وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے آپ کا باس یا نہیں. اجازت دینا بھی تصور ہوتا ہے، نہ دینا بھی تصور ہوتا ہے. بھئی آپ کریں نہ کریں، میں نے اس پر جوابی کارروائی نہیں کرنی. یہ مختصر سی مثال دیتا ہوں، ورنہ وقت ہوتا تو میں اردو کے اسلوب کو بھی اس میں ذرا کھول دیتا، عربی اسلوب کو سامنے رکھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں نہ کریں، امر یہاں خبر کے معنی میں. ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو آپ اس کی جنازہ کے لیے آگے بڑھے. عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو منع کر دیا. اس ظالم کی پوری زندگی دین کے خلاف سازشوں میں گری ہے. لیکن عبداللہ بن ابی نے اوپر سے تو کلمہ پڑھا تھا نا، وچوں مسلمان نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے، میں استغفار کی دعا کروں یا نہ کروں. اب یہاں اختیار بھی مفہوم بن سکتا ہے، اختیار دیا ہے. یہاں یہ بھی بن سکتا ہے برابری والا، آپ کریں نہ کریں برابر ہے. حضرت عمر نے برابری والا مفہوم لیا اور حضور نے اختیار والا لیا کہ مجھے اختیار دیا گیا. اور آگے آپ 70 مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، ہم اسے معاف کرنے والے نہیں. حضور نے 70 سے مراد 70 ہی لیا کہ بھائی اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ بھی کرو تو میں بخشوں گا نہیں. اور عمر نے 70 کی بجائے اس سے مراد کیا لی؟ کثرت. جیسے ہم نہیں کہتے یار 100 بار 1000 بار، مبالغے کے لیے لے لیا کہ اب 71 مرتبہ بھی ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 70 مرتبہ کہا گیا، 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے نہیں کروں گا، میں اس سے زیادہ کر لیتا ہوں. یہ صرف ایک اجتہاد کی جھلک دکھا رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں نبی معصوم ہوتا ہے، اجتہاد کے اوپر سے نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کو وہ اجتہاد منظور نہ ہو تو نبی کو اس اجتہاد پہ نہیں رکھتا، نبی کو اس اجتہاد کے لیول پہ نہیں رکھتا. اس لیے نبی کا اجتہاد قرآن کی آیت کی طرح اٹل ہوتا. وجہ کہ نبی کو اگر اس اجتہاد پر قائم نہ رکھنا ہو تو اللہ اس اجتہاد سے نبی کو ہٹا دیتے ہیں. ہمارا اجتہاد اٹل نہیں ہوتا، مجتہدین کا اس میں گنجائش ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے.
ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں، عوام نہیں جا سکتی. عوام کو دیکھ دکھ کے چلنا چاہیے، نہیں کہ جس کو مرضی پکڑ لیں جا کے. بات کر رہا ہوں اس پہ گنجائش ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی کے بھی پھر اپنے قوانین ہیں. یہ تو نہیں قانون میں اندر گنجائش ہے آپ جو مرضی چھلانگے ماریں، یہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ کے نبی نے اجتہاد فرمایا، حضرت عمر نے وہی مفہوم لیا جو عربی کے اندر عام مفہوم تھا، حضور نے وہ مفہوم لیا جو اس کا آخری مفہوم کہیں نہ کہیں جا کے بن سکتا تھا کہ کہیں اللہ کو ترس آ جائے اور کام بن جائے. لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ نبی کو اجتہاد کے لیول پہ رکھنا، اس لیے اس سے بھی واضح آیت آ گئی کچھ چند آیات کے بعد، کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے نبی آئندہ آپ نے کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ان منافقین کی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، کفن دفن کے لیے ان منافقین کی قبروں پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، نہ زندگی میں ان سے تعلق، نہ زندگی کے بعد ان کے موت کے کسی رسومات سے یا موت کے کفن دفن سے ان کا تعلق، آپ کا تعلق روک دیا گیا. تو اوپر سے جو موافقت، یہ اس کو موافقات عمر میں سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر نے جیسا چاہا اوپر سے ویسا ہی فیصلہ، یہ موافقات حضرت عمر میں سے. لیکن یہاں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے نبی اجتہاد کرے، اور نبی اگر اس اللہ کو منظور ہو اس اجتہاد پر قائم رکھنا، اللہ اوپر سے اوکے کر دیتے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کو اس اجتہاد پر قائم نہیں رکھتے، اور یہاں نہیں رکھا. تو یہ ہے بیان من الاجتہاد بھی ہو گیا. اور چوتھی بات، ہر چیز کا بیان نہیں ہوگا، جو صرف ضروری ہوں گی ان کا بیان ہوگا، بس جو امت کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں. اب زلیخہ آپ نے نام رکھا ہوا ہے، اس کو بگاڑ کر آپ نے زلیخہ بنایا ہوا ہے، زلیخہ کو آپ نے زلیخہ بنایا ہوا ہے. چلو شکر ہے زلیخہ کو آپ نے زلیخہ بنایا، اصل نام بھی گم ہے. قرآن تو اس کا نام بتاتا ہی نہیں ہے، آپ اس کا نام زلیخہ بتاتے ہیں، قرآن نے نہیں بتایا. ایسے موقع پر تو نام چھپانا اچھا ہوتا ہے. حضرت مریم کا نام قرآن نے اس لیے لیا کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے تھے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کہا، ورنہ پورے قرآن میں اندر کسی عورت کا نام نہیں سوائے مریم کے. لا الہ الا اللہ. تو یوسف علیہ السلام پہ جو عورت فریفتہ ہوئی تھی اور جس سے بعد میں اقرار اور اعتراف بھی کر لیا تھا، اس کا نام قرآن نے نہیں بتایا. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو قرآن اتنی ہی بات کرتا ہے جو ضروری ہے. اور پھر بیان متشابہات نہیں، قرآن کے اندر چند آیات ایسی ہیں اس کا بیان ہی نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان کے لیے رکھ دی ہیں کہ میں نے اپنے اس کلام میں چند آیات ایسی رکھ دی ہیں جس کا مفہوم میرے سوا کسی کو پتہ نہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان آیات کا مفہوم جو چند ایک متشابہات ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ ہے بیان. تو اس پہلو پر بھی آپ کے سامنے بات رکھنا ضروری تھی. بالکل وقت اختتام پر ہے. تو اب یہ کہ انہی آیات سے ایک اور پہلو کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ نے بھیجا، پتہ چل گیا یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں. پھر حضور کا اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا، دڑکا لگا رہنا، جبریل چلا جائے گا اور یہ کلام مجھے بھول جائے گا، یہ کیفیت بھی بتاتی ہے کہ یہ کلام محمد رسول اللہ کا نہیں. پھر تیسرا یہ کہ اللہ نے ذمہ داری لے لی، آپ نہیں بھولیں گے، آپ نے صرف سننا ہے بس. یہ ذمہ داری لینا بھی بتاتا ہے کہ یہ حضور کا کلام نہیں، جس نے ذمہ داری لی اس کا کلام ہے. اور چوتھی بات، جب اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی اس کے بعد نبی علیہ السلام صرف سکون سے سنتے تھے، یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، خود بخود یاد ہو جاتا تھا. یہ کوشش نہ کرنا بھی کیا کہتے ہیں دلیل ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. شاعر پر آمد ہوتی ہے، اگر وہ ریکارڈ نہ کرے بھول جاتا ہے. اس پر الفاظ کی، اشعار کی بوچھار ہوتی ہے، اگر وہ فوراً نوٹ نہ کرے اسے بھول جاتا ہے. اوپر سے آمد ہوتی تھی من جانب اللہ، اللہ کے نبی بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے تھے اور خود بخود یاد ہو جاتا تھا. جبرائیل امین جیسے پڑھ کے گئے ہوتے تھے ویسے ہی آپ کو یاد ہو جاتا تھا. وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ اس کے پہلو اور بھی رہتے ہیں. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسول اللہ.